اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ عطاری کے محمدی کابینہ میرپور کشمیر میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس کھیل کے اسلامی بھائیوں کی سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری سے ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ہند میں اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کا سلسلہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ باپا، سڈنی آسٹریلیا کے اندر اس وقت تقریباً 8:45 بج رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست رات کے وہاں 8:45 ہو رہے ہیں، یہ روزہ افطار کر چکے ہیں۔ انہی کے سڈنی کا ایک واقعہ ہے آسٹریلیا کا۔ ایک اسلامی بھائی سبز امامہ پہن کر، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے لیکن تھے دعوت اسلامی کے، سبز امامہ پہن کر ٹیکسی چلا رہے تھے، تو غیر مسلم اس کی ٹیکسی میں بیٹھا اور دوران سفر بولا کہ سر پہ تم نے کیا باندھ رکھا ہے؟ اسلامی بھائی نے اس کو سمجھایا کہ یہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے بھی امامہ شریف سجایا تھا۔ تو خیر اس اسلامی بھائی نے اپنے پیسنجر پر ڈرائیور نے انفرادی کوشش کی، الحمدللہ راستے میں ہی مسلمان ہو گیا۔ جہاں بھی رہیں، جس فیلڈ میں بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، ہمیں بس وہ مبلغ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی کارڈ آیا کہ خرید کر قرآن پاک میں یا اسلامی کتابوں میں رکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس کارڈ میں کبوتر بنے ہوئے تھے جو انہوں نے دکھایا، یہ ہیں بھی زندہ کی حکایت بھی کر رہے ہیں، زندہ کی تصویریں ہیں۔ ایسی تصویریں بنانا اعلیٰ حضرت نے قطعی حرام لکھا ہے، آپ کبوتر کی تصویریں نکال دیجئے۔ باپا، یہ کارڈ کی بات ہوئی تو عید کے موقع پر ہمیں کون کون سے عید کارڈ دینے چاہیے؟ میں تو دیکھو عید کارڈ کی فیور میں نہیں ہوں، سب باتیں میں برسوں سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ عید کارڈ آپ چلو بالکل شریعت کے مطابق، اول تو ان میں بہت مسائل ہوتے ہیں، جیسے سواد و جیم سامنے آیا، کبوتر سامنے آ گئے، پھر اور واحد کارڈ بھی ہوتے ہیں۔ اگر بالکل 100% جائز کارڈ بھی آپ نے دیا، عید کارڈ جائز تو ہے، تو گناہ نہیں کہیں گے، ازدیاد خوب یعنی محبت بڑھنے کا سبب بھی ہے، لیکن بیپاری جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ نفع چاہتا ہے۔ تو جتنے کا عید کارڈ لیا، 50 روپے کا عید کارڈ لیا مثال کے طور پہ، اگر آپ 50 روپے کی کوئی دینی کتاب لے لو، پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ نمازی بن جائے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا دین کا فائدہ۔ اس لیے کارڈ کے بجائے مکتبۃ المدینہ بھی پیکٹ اس کا شائع کرتا ہے، جس پر عید مبارک لکھا ہوتا ہے، اس میں مختلف رسالے ہوتے ہیں، وہ لے کر عید مبارک لکھا بھی ہے، خوبصورت وہ بناتے ہیں، یہ دے دیا کریں۔ مجھے تو یقین مانے اتنے عید کارڈ آتے تھے، اتنے عید کارڈ آتے تھے کہ میں دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو مجھے تحفے دینے کا تکلف نہ فرمایا کریں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم آ جاؤ، میں بڑا امیر کبیر ہوں، شاید دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ
کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ اور بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ اگر ہم کسی کے متعلق بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ غیبت ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 30 پر باہر شریعت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ رب۔ جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت کشور کشائی، کہ مسلمان کا مطلوب یہ شہادت ہے، مال غنیمت اور کشور کشائی نہیں ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ ابو جہل کی جہالت تھی، بدترین شکست ان کا مقدر تھی۔ جمعہ کے روز 17 رمضان المبارک مجاہدین اسلام کی سب بندیوں کا حکم ہوا۔ آپ سوچو تو صحیح، سامنے کفار جان کے پیاسے، لڑائی کا میدان، اور یہ صحابی ہے کہ لپٹ گئے، چپک گئے، عرض کرتے آقا ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے قبل میرا جسم آپ کے جسم عطر سے چھو جائے۔ جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، آخر کار اپنی تلوار کے ایسے وار کے کہ عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید کا مقابلہ مولا مشکل کشا سے ہوا، اللہ کے شیر کی ذوالفقار سے وہ بھی مارا گیا۔ آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ وہ لڑائی تھی جس میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ اسلام کے شاہین صفت ننھے مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار دشمنان خدا اور اس امت کے سنگ دل اور سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام۔ ایک تو مختصر سا لشکر، سامنے کفار جفاکار۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمان یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سامان کم، تعداد کم، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، علم و عمل کے پیکر ہوں گے، مدد آج بھی ہے۔ اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ افطار کا زمان ہے، رونق لگی ہے کیسی، چہرہ خوشی سے گھر ایک کا جگمگا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں، روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے۔ نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پہلے میں بد نظر تھا، اب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں، پاپا جان کو دیکھ کر دعوت اسلامی میں آیا ہوں۔ میں نے 1-2 دفعہ ان کا دیدار بھی کیا فضان مدینہ میں۔ آج کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جو اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ سعادت مندوں میں بلاخر آ ہی جاتا ہے، اور اگر کوئی سعادت مندوں میں گر گیا اور تھا شقی تو پھر وہ اشقیاء میں چلا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ ہم کو سعادت مند رکھے اور سعادت مندوں میں اٹھائے۔ پیارے باپا جانی، میں خرم سعید افقاری بوٹسوانا افریقہ سے پچھلے سال رمضان المبارک میں مدنی چینل کی برکت سے میری زندگی میں مدنی انقلاب آیا۔
جس کی بدولت سنتیں سیکھنے اور درست قرآن پاک سیکھنے کا ذہن بنا، جو کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے ورکر جو کہ غیر مسلم تھے کو مدنی چینل کی دعوت دی اور خاص طور پر انہیں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کشائی کی ویڈیو دکھائی، جس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ اور ان کے دوست مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ What is your name? Assalamualaikum. My name is Muhammad Wis. I like the Madara on Madani TV. I want to become the murid of you. What is your name? Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdullah. When did you become Muslim? I become Muslim today. پیارے باپا جانی یہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل۔ یہ رحیم یار خان، خوش آمدید۔ گوجر خان بھی، ماشاء اللہ، مرحبا، اہلا و سہلا۔ اکولا، ماشاء اللہ۔ ہند سیلانی کابینہ، نائجیریا۔ بابا نائجیریا نہ مدینے کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ اس طرح کے تو بلالی لوگ مدینے میں نظر آتے ہیں، مکے مدینے میں۔ یہ رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، دانت ایسے چپکتے ہوتے ہیں موتی کی طرح۔ بابا یہ لندن والے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں۔ ویلکم ویلکم ان مدنی مذاکرہ، موسٹ ویلکم۔ 30 دن کے لیے 6 مدنی قافلوں کے سفر کے لیے نیت کی چاند رات کو انشاءاللہ عزوجل 120 اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے۔ ہند سیلانی کابینہ کے شہر اکولا سے غلام معین الدین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ 5 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہے باپا جان۔ 4 اسلامی بھائی وقف مدینہ۔ مبشر اتاری نیو یارک امریکہ سے 3 دن کے مدنی قافلے میں کے لیے 16 اسلامی بھائی نے نیتیں کی اور 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے 3 اسلامی بھائی نے نیتیں کی۔ پیارے پیارے باپا جان، الحمدللہ عز و جل لندن اور گرد و نواح کے بے شمار علاقوں میں فیضان اتار کی بہار ہے اور الحمدللہ مدنی چینل بھی اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یو کے مکی کابینہ میں اس وقت 9 ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں۔ نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کو ہم یوم بدر مناتے ہیں۔ میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے۔ ذاتی طور پر ایک ان کی پاکی، ان کی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، تو آج ان کی بھی یادیں ہیں، غزوہ بدر کی یاد ہے، شہدائے بدر کی یاد ہے۔ اگر کوئی سرکار کو تحفہ دینا چاہتا نا تو وہ انتظار کرتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کب آتی ہے۔ اللہ وہ تحفہ بھی وہاں دیا کرتے تھے۔ صورت، سیرت، علم، عمل، فصاحت، ذکاوت، عقل، پھر حضور کی محبوبیت وغیرہ ہزارہ صفات کی جامع ہیں، بے مثال عالمہ تھیں، اور ویسے کیوں نہ ہوتی کہ محبوبائے محبوب رب العالمین تھی ماشاءاللہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھی، نور نظر تھی۔ اتنی محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے امی جان سے کہ ایک دفعہ تو دوڑ کا مقابلہ کیا۔ مرد حضرات شادی سے پہلے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھ لیا کرے کہ ان کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ جبکہ 30 روزہ معتکفین عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ۔ عموماً یہ جو کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اس کے متعلق کچھ ہمیں تربیت فرمائیں کہ اس لالچ کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی طور پر ہمیں کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لالچ کا ایک نقصان نہیں ہے، دنیا و آخرت کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کو بخل کہتے ہیں، اپنے مال میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔ دوسرا بخل کا ایک تعریف یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی ایک بخل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو صلہ رحمی ہے، اب اس میں اگر رشتہ دار اپنی حاجت پیش کرتا ہے، کوئی مالی حاجت، تو اب اس
کی حاجت پوری کرنا واجب ہوتی. تو بہرحال بخل بہت بری بلا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمت اللہ القوی، ان کا فرمان بہار شریعت میں یہ نقل کیا گیا کہ بچوں کو جود و عطا، جود و سخاوت، جود و کرم کی تربیت دینا یہ واجب ہے. نہیں دے گا تو واجب کا ترک گناہ ہو. بچوں کو بھی خود بھی بخل نہ کرو، بچوں کو بھی بخیل مت بناؤ. اس کے لیے یہ کہ بچے کی جو ذاتی ملک ہے وہ تو وہ استعمال کر نہیں سکتا، یعنی کہ کسی پر استعمال نہیں کر سکتا، اس کی ذات پر ہی خرچ ہوگی. اور بچے کی ملک میں سے والد بھی استعمال نہیں کرے گا، اس کی ماں بھی استعمال نہیں کرے گی. تو اب بچے کو بھی جود و عطا کی تربیت کس طرح دی کہ اس کے ذریعے کسی کو جیسے کہ خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کسی کو مال بھجوانا ہے، کسی کو تحفہ بھجوانا ہے، تو اس کے ہاتھ کے ذریعے بھی بھجواتا رہے تاکہ اس کا ذہن بنے کہ دینا چاہیے. جواب میں ہے کرم اے شافع محشر کھلے مالک دفتر کرم اے شافع محشر رو کمینہ مگر تیری امت سے. آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 30 روزہ اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ عطاری مدد اللہ العالی نے محمدی کابینہ میرپور کشمیر میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے آپ کو میرپور کشمیر لے چلتے ہیں. مدنی چینل نے پوری دنیا میں محبتوں کا پیغام پلا رہی ہے. جتنے فرض علوم جو پہلے سیکھنا جو بیزی لائف ہوتی ہے اس میں اتنا ایزی نہیں تھے، لیکن مدنی چینل نے یہ کام بھی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مجلس کھیل کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی میں سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری احمد علی راجپوت سے ملاقات کی۔ اس دوران نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ ہوا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند میں حضرت مولانا سید مرتضی ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، ہندوستان کے جس شہر میں یا جس صوبے میں ہم گئے تو بحمد اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہ عالمی غیر سیاسی تحریک پورے ملک میں نہیں پورے بلکہ دنیا میں عشق رسول اللہ کے لوگوں کو جام بھر بھر کے پلا رہی۔ تو جس طریقے سے اعلیٰ حضرت کا ترہ امتیاز عشق رسول اللہ ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز عشق رسول اللہ ہے۔ وہی کام کر رہی ہے جو امام احمد رضا کا مشن ہے اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کام۔ اور جب میں ان کو سبز امامہ شریف باندھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اس قدر با اخلاق آدمی ہیں اور آل رسول کے ایسے دیوانے ہیں۔ دعوت اسلامی نے مدنی چینل قائم کر کے گھر گھر میں عشق رسول اللہ کے جام پلانا شروع کر دیے ہیں۔ جس گلی کوسے سے جاؤ تو کہیں نعت شریف کی آواز ہے، کہیں تلاوت قرآن مجید ہے، کہیں مدنی مذاکرے ہیں۔ دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو جاتی کہ انہوں نے فرمان رسول کو اور تعلیمات رسول کو پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں پہنچا دیا ہے، اور جہاں جہاں نہیں پہنچے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ہر طریقے کی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل پورے دنیا کے ایک ایک گھر میں دیکھا جانے لگے، اور جو مشکلات جس طرح کی بھی آئیں ہم ان کا سامنا کریں خندہ پیشانی کے ساتھ، اور اس چینل کو پورے عالم اسلام میں ایک نمایاں طور پہ پیش کریں۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ کوئی مسلمان کا گھر ایسا باقی نہیں ہے جس میں ٹی وی نہ ہو، اور سارا دن لوگ خرافات دیکھتے ہیں، اور یہ مدنی چینل کی وجہ سے اب وہ باجوں سے عریانیت سے دور رہ کر کے دینی ماحول کی طرف آ رہے ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو میری جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اگر رات میں 12 بجے بھی دعوت اسلامی کاموں کے لیے مجھے آواز دے گی تو انشاءاللہ مجھ کو حاضر پائے گی۔ ہماری تمام دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر اپنے عقیدے کی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے آغوش میں آ جائیے، اور اگر آپ دعوت اسلامی کے آغوش میں آ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے نبی کے صدقے میں آپ کا تقوی بھی سلامت رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اور آپ کا عشق رسول بھی سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ کے مقامی اسکول اور مرکز الاولیاء لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں افطار اجتماعات کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے، نیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رکت انگیز دعا بھی کی گئی۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی
انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.